بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک شہر میں رحمت خان نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ غلہ فروشی یعنی اناج کا کاروبار کرتا تھا۔ شہر کے بڑے بازار کے بیچوں بیچ اس کی ایک بڑی دکان تھی، جہاں گندم، چاول اور شکر جیسی چیزیں بکتی تھی۔ رحمت خان اپنی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی وجہ سے مشہور تھا، اسی لیے لوگ دور دور سے اس کے پاس سودا لینے آتے تھے۔ اس کی دکان پر دو لڑکے کام کرتے تھے، ایک کا نام احسان اور دوسرے کا مقصود تھا۔ دونوں کی عمر تقریباً 12 سال تھی۔ وہ بیچارے غریب گھرانوں سے تھے اور ان کے سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں تھا۔ رحمت خان ان کے حالات جانتا تھا، اس لیے اس نے انہیں کام پر رکھا تھا۔ وہ دونوں جو کچھ کماتے اپنے ماؤں کو دے دیتے، جس سے ان کے گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ رحمت خان ان کی محنت سے بہت خوش تھا۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا اور سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ بازار میں سناٹا تھا اور گاہک نہیں تھی۔ رحمت خان نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑی دیر کے لیے گھر ہو آئے۔ وہ دکان کے پیسے سمیٹ کر جانے ہی والا تھا کہ ایک لمبا چوڑا آدمی دکان پر آیا۔ اس کے کپڑے بہت قیمتی تھے، جسے دیکھ کر لگا کہ وہ کوئی بڑا امیر تاجر ہے۔ اس شخص نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام گوہر سوداگر ہے اور میں دوسرے شہر سے آیا ہوں۔ ہمارے ہاں فصلیں اچھی نہیں ہوئی، اس لیے مجھے بہت سارا اناج خریدنا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ بہت ایماندار ہیں، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ رحمت خان اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا اور اسے عزت سے بٹھایا۔ سوداگر نے بتایا کہ وہ اپنے ساتھ 6 اونٹ لایا ہے اور اسے بہت زیادہ سامان چاہیے۔ رحمت خان نے سامان نکالنے کا حکم دیا۔ احسان اور مقصود نے جلدی جلدی سارا سامان تولا اور باہر کڑے اونٹوں پر لدوانے لگے۔ سارا سامان 5000 اشرفیوں کا بنا۔ سوداگر نے اشرفیوں سے بڑی 5 تیلیاں رحمت خان کو دی۔ رحمت خان نے ایک تیلی کھولی اور اشرفیاں گننے کے لیے مقصود کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ گنتی کے دوران اچانک مقصود کا ہاتھ لگنے سے کچھ اشرفیاں زمین پر گر گئی۔ احسان قریب ہی کھڑا تھا، وہ فوراً اشرفیاں اٹھانے لگا۔ اچانک رحمت خان کی نظر پڑی کہ احسان نے ایک اشرفی چپکے سے اپنی جیب میں ڈال لی۔ رحمت خان کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا، کیونکہ وہ احسان پر بہت بھروسہ کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ سوداگر کے جانے کے بعد وہ احسان سے پوچھے گا اور اسے چوری کے جرم میں نوکری سے نکال دے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب سارا سامان اونٹوں پر رکھا گیا تو رحمت خان نے دیکھا کہ احسان دکان میں نہیں ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ اشرفی چھپانے گیا ہے۔ رحمت خان نے تھکے ہوئے ملازموں کے لیے مقصود کو شربت لینے کے لیے بھیجا۔ جب سب شربت پی رہے تھے تو دور سے احسان آتا دکھائی دیا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ سپاہی بھی تھے۔ دکان پر پہنچتے ہی احسان نے سپاہیوں سے کہا، یہ رہا وہ آدمی جس کے بارے میں نے بتایا تھا۔ سپاہیوں نے فوراً سوداگر کو پکڑ لیا۔ رحمت خان غصے سے بولا، احسان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ ایک معزز تاجر ہے۔ احسان نے ادب سے کہا، مالک تھوڑا صبر کرے، ابھی سب پتہ چل جائے گا۔ احسان نے بتایا کہ یہ سوداگر دھوکے باز ہے اور اس نے ہمیں نقلی اشرفیاں دی ہے۔ رحمت خان نے جب ایک اشرفی زمین پر رگڑی تو اوپر سے سنہرا رنگ اتر گیا اور اندر سے پیتل نکل آیا۔ ساری اشرفیاں نکلی تھی۔ سوداگر نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن پکڑا گیا۔ سپاہیوں نے سارا سامان اونٹوں سے اتروایا اور سوداگر کو لے کر چلے گئے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو رحمت خان نے احسان کو پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا مجھے معاف کرنا، میں نے سمجھا تھا کہ تم نے وہ اشرفی چوری کی ہے، لیکن تم تو میرے خیر خواہ نکلے۔ احسان نے مسکرا کر جواب دیا، مالک جب مقصود کے ہاتھ سے اشرفیاں گری تو ان کے گرنے کی آواز سے مجھے شک ہوا۔ اصلی سونے کا سکہ گرنے سے ٹک کی آواز کرتی ہے، لیکن ان سکوں سے تانبے اور پیتل جیسی کنک کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ایک سکہ اٹھا کر باہر جا کر اسے رگڑا تو میرا شک صحیح نکلا۔
اس لیے میں فوراً کوتوال کے پاس گیا تاکہ آپ کو اس بڑے نقصان سے بچا سکوں۔ رحمت خان بہت خوش ہوا اور دونوں لڑکوں کو انعام دیا۔ اگلے دن شہر کے کوتوال تشریف لے آئے اور انہیں قاضی کی عدالت میں لے گیا۔ وہاں احسان کی ذہانت دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ قاضی صاحب نے سوداگر کو سزا سنائی اور احسان کے لیے سرکاری خزانے سے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا تاکہ وہ پڑھ لکھ سکے۔ لیکن احسان نے ایک بہت ہی پیاری بات کہی۔ اس نے کہا، جناب، اس انعام کا حقدار میرا دوست مقصود بھی ہے، کیونکہ اگر اس کے ہاتھ سے اشرفیہ نہ گرتی تو مجھے کبھی سچائی کا پتہ نہ چلتا۔ قاضی صاحب اس کی دوستی اور اعلیٰ ظرفی سے بہت متاثر ہوئے اور مقصود کے لیے بھی وظیفہ مقرر کر دیا۔ رحمت خان نے ان دونوں کی تعلیم کا ذمہ لیا۔ وہ دونوں صبح پڑھتے اور دوپہر کو دکان پر کام کرتے۔ وقت گزرتا گیا، دونوں پڑھ لکھ کر بڑے تاجر بن گئے۔ رحمت خان نے اپنے دکان کے برابر میں ہی دونوں کے لیے دکانیں کھلوا دی۔ وہ دونوں بھی رحمت خان کی طرح ایماندار مشہور ہوئے اور خوب ترقی کی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمانداری اور حاضر دماغی انسان کو ہر مشکل سے نکال دیتی ہے۔ جس طرح رحمت خان کی نیکی نے اسے تباہی سے بچایا، اسی طرح احسان کی عقل مندی نے ثابت کیا کہ عمر چھوٹی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل چیز انسان کی سوچ ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ سچی دوستی صرف ساتھ کھیلنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے دوست کی کامیابی میں اسے اپنے ساتھ رکھنا ہی اصل دوستی ہے۔ جو لوگ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے راستے بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کامیابی کے لیے صرف محنت ہی نہیں، بلکہ نیک نیتی اور دوسروں کا احسان کرنا بھی ضروری ہے۔